والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه پیارے محترم اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے ہم سب یہاں اس مبارک موقع میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور رحمانہ نے جس محبت کے ساتھ اس محفل پاک کو سجایا گیا اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے الحمدللہ ہمارا تعلق مسلک اہل سنت کے ساتھ الحمدللہ ہماری تربیت میں شامل ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے رہا کرتے ہیں چاہے وہ بزرگ ہمارے گھر سے ہمارے والد کی صورت میں والدہ کی صورت میں دادا دادی نانا نانی یا دیگر بڑے یا چھوٹوں کی صورت میں ہوں یا کسی بھی مرحوم مسلمان کی صورت میں ہو ہم اس کے جانے کے بعد اسے یاد کرتے ہیں اور عام مسلمان ہو تو جب ہم اس کے لیے فاتحہ اور نذر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور جب انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کرام علیہ السلام کی نذر و نیاز کی جاتی ہے تو صرف نام کا فرق ہوتا ہے مقصد ایک ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر جب کسی عام مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے جب اس کی سالانہ نیاز کی جاتی ہے اس کے لیے فاتحہ اور اصالہ ثواب تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اسے ہم برسی کہا کرتے ہیں اسے ہم برسی کہتے ہیں اور یہی سالانہ فاتحہ اور اصالہ ثواب کی محفل جب کسی اللہ والے کی ہوتی ہے تو ہم اس محفل کو عرس کا نام دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا عرس منایا جا رہا ہے اور اسی طرح ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب محفل کو سجاتے ہیں تو ہم اس محفل کو محفل میلاد مصطفیٰ کا رکھتے ہیں ان تمام محافل کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے اس محفل میں قرآن خوانی کی جاتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے نظمیں پڑھے جاتے ہیں ان کی مبارک تذکرے کیے جاتے ہیں
اور کسی محفل میں اگر کچھ شیرنی کا اہتمام ہو جائے، کچھ لنگر کا اہتمام ہو جائے تو اسے نیاز ہے۔ اور قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جو انتقال کر جائے ہم انہیں بھلا نہ دیں، بلکہ ان کے لیے دعا اور اصالہ ثواب کا سلسلہ جاری رکھیں، اور خصوصی طور پر جن بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے، تو لوگ ان کے ایام کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ جیسا کہ ماہ محرم الحرام کے ایام جاری ہیں، ماہ محرم الحرام میں نواز رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اب کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جو موسمی ہوتے ہیں، جب موسم آتا ہے تو ہر طرف نظر آنے لگ جاتی ہے۔ جب خواجہ غریب نواز کی چھٹی آتی ہے تو ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکل رہا ہوتا ہے کہ چھٹی کہاں سے ثابت ہے۔ چھٹی پر جو لنگر کیا جاتا ہے، نظر و نیاز کی جاتی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جب 11ویں آتی ہے تو ان کے پیٹ میں ایک دفعہ دوبارہ درد پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی غوث پاک کے نام پر جس نے بکرا پالا، غوث پاک کے نام پر جس نے دمبا پالا، غوث پاک کے نام پر جس نے گائے کو ذبح کیا، اس کے یہاں کی نظر و نیاز کھانا ناجائز اور حرام۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام آئے، لوگوں نے سبیل کا اہتمام کیا، شربت کا اہتمام کیا، دیگر کھانوں کا اہتمام کیا، ان تمام کا کھانا ناجائز حرام۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو ان چیزوں کو حرام مت بناؤ کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام حسین کے نام کی سبیل لگاتا ہے، اس پر پانی شربت کا اہتمام کرتا ہے، کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو کیا پانی پینا حرام ہے؟ جواب دیجیے نہیں نا۔ شربت کن چیزوں سے بنایا جاتا ہے؟ دودھ سے، چینی سے، دیگر مشروبات سے۔ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ حرام ہو؟ کھانے کے اندر بریانی بنائی جاتی ہے، کیا چاول حرام ہے؟ چاول کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے، گوشت ڈالا جاتا ہے، کیا ان تمام چیزوں کا حرام ہونا یا حلال ہونا اس کے اندر کوئی شک و شبہ کا گنجائش ہے؟ ہر ایک جانتا ہے کہ اس کھانے کے اندر جو بھی چیز شامل ہے وہ تمام کی تمام حلال ہے، لیکن کیا بات ہو گئی کہ جیسے ہی کسی بزرگ کا نام لگ گیا ساتھ، ہمارے کسی مرحوم عزیز کا نام ساتھ لگ گیا، وہ چیز حرام ہو گئی۔ تو یہ لوجک سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک چیز حلال ہے، ساتھ میں جیسے ہی کسی کا نام لگ گیا وہ چیز حرام ہو گئی۔ وہ بھی قرآن کے ذریعے بہانہ لیتے ہوئے، قرآن پاک کے غلط مفہوم کو سمجھتے ہوئے کہتے ہیں جناب ہم بھی جو یہ کہتے ہیں کہ نظر و نیاز حرام ہے، یہ بھی ہم قرآن سے کہتے ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے مفہوم کو غلط سمجھا گیا۔
انشاءاللہ جو میں آگے احادیث طیبہ بھی بیان کروں گا، جو مثالیں پیش کروں گا، اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل اچھے طریقے سے بیٹھ جائے گی کہ جو اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ چنانچہ پارہ 6 کی آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں کہ جناب قرآن پاک میں بیان کیا گیا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا گیا وہ حرام ہے، وہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں۔ اول بات یہ ہے کہ وہ اس قرآنی آیت کے مفہوم کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ تمام معتبر تفاسیر جو قرآن پاک کی لکھی گئی ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر ذبح کے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت اگر کسی نبی کا نام لے لیا جائے، کسی ولی کا نام لے لیا جائے، کسی بزرگ کا نام لے لیا جائے، کسی اور کا نام لے لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اور درست قرآن پاک کا مفہوم بھی یہی ہے۔ اگر ہم اس بات سے یہ مفہوم نہ نکالیں کہ جناب جانور ذبح کرتے وقت یہ بات نہیں ہے، بس جس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا وہ حلال ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا وہ حرام ہو جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ اپنے دوپہر کا کھانا ساتھ لے کر جاتے ہیں، کوئی ٹفن دے کر پوچھتا ہے جناب یہ کھانا کس کا ہے؟ یہ کھانا ہمارے فرحان بھائی کا ہے۔ کس کا کھانا ہے؟ فرحان بھائی کا۔ فرحان کا کھانا ہے۔ کس کا کھانا ہے؟ فرحان کا۔ آپ نے گھر میں کھانے کا اہتمام کیا، آپ کسی کے گھر میں کھانا دینے جاتے ہیں، آگے سے سامنے سے پوچھنے والا پوچھتا ہے جناب خیریت کھانا کیوں لائے ہو؟ 11ویں کا ہے۔ اب وہ فرحان کا جو کھانا ہے اور یہ جو 11ویں کا کھانا ہے، بتائیے اس میں کوئی فرق ہے؟ اس پر بھی اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا فرحان، اور اس نیاز پر بھی 11ویں کا نام لیا گیا جو کہ غوث پاک کی نیاز ہے۔ غوث پاک تو گویا کہ نام لیا گیا۔ ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا نام لیا گیا، لیکن وہ فرحان کا ٹفن حلال ہو گیا اور یہ 11ویں کا کھانا حرام ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے کہ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں حلال ہے، ایک طرف کہہ رہا ہوں حرام ہے، چیزیں دونوں ایک ہی ہیں۔ بھائی یہ موبائل کس کا ہے؟ میرا ہے۔ میں کون ہوں؟ اللہ ہوں۔ معاذ اللہ، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا بندہ ہوں۔ اس موبائل پر اللہ کے علاوہ کا نام لے لیا میرا۔ موبائل استعمال کرنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میرا اپنا گھر ہے بھائی۔ کس کے گھر بیٹھے؟ سلیمان بھائی کے گھر بیٹھے۔ اب گھر سلیمان بھائی کا ہے، قاعدہ کیا بتا رہے ہیں وہ کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لے لے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ کہ گھر کس کا؟ سلیمان بھائی کا، سب کا بیٹھنا حرام ہو گیا۔ چلو بھائی فوراً کھاؤ۔ تو یہ غلط مفہوم بتا رہے ہیں، یہ غلط مفہوم بتا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کئی خرابیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا جب تک اس کے درست مفہوم کو نہیں سمجھا جائے گا، جب تک بگاڑ ہی رہے گا۔ اور اس کا درست مفہوم کیا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لینا
تو وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم غوث پاک کا بکرا لے کر آتے ہیں یا میلاد شریف کے لیے یا امام حسین کی نیاز کے لیے گائے لے کر آتے ہیں، کوئی جانور لے کر آتے ہیں، تو ہم اس کا ایصال ثواب اس بزرگ کو پیش کرتے ہیں۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے میلاد کا جانور ہو، 11ویں کا جانور ہو، کوئی بھی جانور ہو، ہم جب اسے ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں۔ اور جب وہ جانور حلال ہو گیا، اللہ کا نام لیا نا، غوث پاک کا نام کرے یہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر ذبح کرتے ہوئے چاہے 11ویں کا اس جانور کو غوث پاک کا نام لے کر ذبح کرتے، جانور حرام ہے، جانور حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا جانور حرام ہوگا، لیکن جب جانور بزرگ کے علاوہ اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، اب یہ حلال ہو گیا۔ اب اس حلال چیز کا ہم ثواب کسی کے بزرگ کو پیش کر سکتے ہیں، اور قرآن کے اسی مفہوم کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے تھے، اگر قرآن کا یہ مفہوم نہ ہوتا جو غلط بتایا جاتا ہے، اگر قرآن کا یہ مفہوم نہ ہوتا تو صحابہ کرام یہ سوال کیوں کرتے؟ کیا سوال ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کی معتبر کتاب۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کے لیے اگر کچھ صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو نفع پہنچے گا؟ اس سے ثواب پہنچانے کا بھی ثبوت ہے، اور چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو جائے اس کا بھی ثبوت موجود ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں نفع پہنچے گا۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا ایک باغ ہے، میں اس باغ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ کس کے لیے کیا؟ ماں کے لیے۔ سوال یہ ہوا نا کہ میں اگر کچھ صدقہ کروں تو میری ماں کو نفع پہنچے گا یا نہیں؟ تو جواب دیا، نفع پہنچے گا۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنا ایک باغ صدقہ کرتا ہوں۔ اب آپ سے سوال یہ ہے، باغ کے اندر ہوتا کیا ہے؟ کیا باغ کے اندر کیسا نہ بنا ہوتا ہے؟ جو باغات ہوتے ہیں اس کے اندر پھل ہوتے ہیں۔ اب اس باغ کو جب صدقہ کر دیا گیا تو کیا اس باغ کے تمام پھل کا کھانا حرام ہو گیا تھا؟ وہ باغ صدقہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہو گیا ہے، اب مسلمان اس سے فائدہ پہنچائیں، مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب مسلمان میرے اس باغ سے فائدہ اٹھائیں گے تو میری ماں کو ثواب پہنچے گا۔ اسی مضمون کی دوسری حدیث ہے جو اس مضمون کو بالکل واضح کر دیتی ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ہم جو یہ نام دیتے ہیں نا، غوث پاک کا بکرا، غوث پاک کا جانور، امام حسین کا جانور، امام حسین کی نیاز ہے، امام حسین کے نام کی سبیل، امام حسین کے نام کا شربت ہے، اس سے یہ مزید اس حدیث پاک سے یہ مضمون واضح ہوتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کون سا ایسا کام کروں کہ میری ماں کو فائدہ پہنچے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا کنواں کھدوانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ پانی کے کنویں کے کھدوانے کا حکم ہو گیا۔ جو کنواں کھدوایا گیا اس کا نام رکھا گیا ہادی ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اس کی ماں کا کنواں ہے، سعد کی ماں کا پانی کا کنواں تھا۔
تو بتائیے اس پانی کا پینا حرام ہو گیا حلال ہو گیا؟ کیونکہ حلال چیز تھی، اسی لیے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ پانی کا کنواں کھدواؤ۔ جب پانی کا کنواں کھدواؤ گے تو مسلمان اس سے پانی پیئیں گے۔ اگر سعد کی ماں کا نام لگنے سے وہ پانی پینا حرام ہو جاتا تو ثواب کیسے پہنچتا؟ ثواب کیسے پہنچتا؟ اس کنویں کا پانی پینا حلال تھا، اسی لیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدواؤ۔ جب تک مسلمان پانی پیتے رہیں گے تمہاری ماں کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اب وہ تو پورا کنواں کھدوایا گیا، ہم تو 10 امام حسین کی سبیل لگاتے ہیں، وہ کنواں تو پتہ نہیں کتنا عرصہ چلتا رہا، مسلمان پانی پیتے رہے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں اللہ کے علاوہ کسی چیز پر، اگر اللہ کے علاوہ کسی چیز پر نام آ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، آپ کیا حکم دے رہے ہیں؟ آپ قرآن کے خلاف حکم دے رہے ہیں۔ دیکھو کنویں پر اللہ کے علاوہ ساتھ ہی ماں کا نام آ گیا، حرام ہو گیا۔ کسی نے نہیں عرض کیا، کیونکہ صحابہ کرام سے زیادہ قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سمجھانے والے خود رسول اللہ ہیں۔ جب سمجھانے والے خود رسول اللہ ہیں اسی لیے سوال ہوا۔ صحابہ کرام یہ بات سمجھ چکے تھے کہ جو قرآن میں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کسی بھی چیز پر اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام آ گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ ایسے تو جینا ہی دشوار ہو جائے، ایسے تو ہم جی نہیں سکیں گے دنیا میں۔ مجھے یہ بتائیے کون سی دنیا میں ایسی شے ہے کہ وہ اپنے مالک ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو؟ دنیا میں کسی کے پاس کوئی معمولی سی بھی چیز ہے اور وہ اس کی ملکیت رکھتا ہے تو وہ کہے گا کہ میری ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ آج مساجد بھی غیر اللہ کے نام پر ہے، مساجد بھی غیر اللہ کے نام پر ہیں۔ جامع مسجد ابو بکر صدیق، مسجد میں جانا حرام ہو گیا، مسجد میں جانا حرام ہو گیا۔ جامع مسجد عثمان غنی، مسجد میں جانا حرام ہو گیا۔ کئی مساجد آپ کو ایسی ملے گی کہ جس کا نام ہی غیر اللہ پر ہوگا۔ مسجد نبوی، مسجد نبوی یہ بھی غیر اللہ ہے، نبی بھی اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ وہ بات جدا ہے کہ ان کا مقام اور ہمارا مقام الگ ہے۔ تو مساجد بھی غیر اللہ کے نام پر ہے، تو جب مساجد غیر اللہ کے نام پر بن جائیں ان میں داخلہ ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو بھی شے موجود ہے اگر اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام آ جائے تو وہ بھی حلال بھی رہے، وہ حرام نہیں ہوتا۔ صرف یہی قاعدہ یاد رکھیں کہ ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیے تو حرام ہے، اس کے علاوہ حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے۔ اور ان چیزوں کا ہم ثواب اپنے مرحومین کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئے جو قرآن غلط سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے غلط سمجھایا، اتنی ساری مثالیں سامنے آتی ہیں۔ تو لہذا قرآن اگر سمجھنا ہو تو قرآن صحیح پڑھنے والے سے سمجھیے، قرآن عاشق رسول سے سمجھیے، کیونکہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کے بعد عشق مصطفیٰ کا عینک ہوتا ہے۔ جب وہ عشق مصطفیٰ کے عینک سے دیکھتا ہے تو ہر ایک چیز واضح نظر آنے لگتا ہے۔ اور جس کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ والوں کی گستاخی کا عینک ہوتا ہے اور اس عینک میں دراڑیں پڑی ہوتی ہیں، ایک چیز مختلف نظر آ رہی ہوتی ہے، تو کبھی بھی انسان درست چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اس کے مصطفیٰ کا عینک جس کے پاس ہو اسی سے قرآن سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔